میرے دوستو، اپنی زندگیوں کو پہچانو، اس مقصد کو پہچانو کہ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہاں رہنا ہوتا، اگر یہاں ہمیشہ ہونا ہوتا تو جو اللہ نے اتنے بڑے بڑے جو بادشاہ اتارے ہیں دنیا میں، وہ کہاں چلے گئے؟ سب سے زیادہ محبت اللہ نے کس سے کی؟ اپنے لاڈلے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے ان کو بھی وہیں پہنچا دیا جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک یہ ہوتی چلی جائے گی۔ سب کو قبر میں پہنچا دیا، سب کو سلا دیا اس دنیا سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو یہ نسل چلی ہے قیامت تک چلتی رہے گی۔ کتنے نبی آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ یہ ٹوٹل نبی کچھ کم سوا لاکھ اس دنیا میں نبی آئے، کچھ کم سوا لاکھ، اور سب کو اللہ نے اس گڈھے میں سلوا دیا۔ سب کو، سب اپنے اپنی قبروں میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ ایک نبی کو زندہ اٹھایا، باقی سب کو اپنی اپنی جگہ پہنچا دیا۔ اور اللہ بہتر جانے کہ اللہ نے کس طرح کیا 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 ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ اتنے نیک نبی تھے جو اس دنیا میں موجود تھے، وہ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، تو ہم یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ اتنے مال و دولت والے انسان آئے، وہ چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، سب زیر ہو گئے، مٹی میں مل گئے، لوگ ان کا نام تک بھول گئے۔ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، لیکن نہیں، ہمیں اس دنیا کی دوڑ میں دوڑنا ہے۔ ہمیں غافل والی ہی صحیح لیکن زندگی گزارنی ہے، ہمیں پیسہ کمانا ہے، اپنی لائف بنانی ہے، بھلے حرام ہو یا حلال ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، ہمیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ ہم کس طرح ناکام نہ ہو دنیا میں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سمجھو اس بات کے بارے میں کہ میرے بھائی، اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کے حکم پر زندگی گزارے، جو اس دنیا میں کامیاب ہو کر دکھائے اور دنیا سے ہی آخرت میں بھی کامیاب ہو کر دکھائے، وہ اصل انسان کامیاب ہے۔ ورنہ جو اللہ کے نافرمان کا حال، وہی پھر وہاں ناکام کا حال، پھر بھلے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کو پہچانو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس دوڑ میں دوڑ رہا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں، کہ میں اپنے بھائیوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں، اس دنیا کے بارے میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں آج دیکھتا ہوں تو انسان تو اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، بڑا غم میں ہوں۔ اب اللہ کے بندے، جب تو اپنی فکر نہ لے رہا ہے، جب تو اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہا ہے، تو دوسروں کی فکر کیا کرے گا؟ دوسروں کے لیے تو کیا کچھ کرے گا؟ یاد رکھنا، اللہ کل سب پوچھے گا، سب۔ میرے بندے، میں نے تو زندگی دی، یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ تمہارے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا، اس نے ایسے کیوں نہیں کیا، اس نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ تمہاری سزا تمہارے ماں باپ کو نہیں ملے گی، تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گی، تمہارے اہل و عیال کو نہیں ملے گی۔ تمہاری زندگی کے سوال و جواب تمہیں خود کو ہی دینا ہے، اپنی زندگی کا جواب تمہیں خود دینا ہے۔ جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے ماں باپ بھی تھے، بہن بھائی بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، بڑی محبت کرنے والے انسان تمہارے ساتھ موجود تھے جو تمہارے بنا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، تمہارے بنا کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک تم نہیں کھاتے تھے تو تمہارا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ وہ کتنا ہی کھا لیں یا تم کتنا ہی کھا لو، ان کا نہیں بھر سکتا۔ تمہیں اپنا پیٹ تمہیں ہی کھا کر بھرنا تھا۔ ایسا ہی تھا نا کہ بھوک تمہیں لگ رہی ہے
اگر تمہارے ماں باپ جو تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر وہ کھانا کھائیں تمہارا پیٹ بھر جائے گا؟ بھر جائے گا؟ تمہارے بچے کھائیں بھر جائے گا؟ بتاؤ، بس صبر تو کر سکتے ہو، پیٹ نہیں بھر سکتے، جی کے نہیں دکھا سکتے، مر تو سکتے ہو، مر تو سکتے ہو بھوک کی حالت میں، جی کے نہیں دکھا سکتے، پیٹ نہیں بھر سکتے، بھلی صبر کر سکتے ہو۔ اسی طرح جس طرح تم اپنا خود کا کھائے پیٹ نہیں بھر سکتے، اسی طرح وہاں یہ تمہارا حساب نہیں دینے کے ہیں، یہ نہیں دے سکتے، اپنی زندگی کا حساب تمہیں ہی دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی، کیسے گزار کر آیا ہے؟ دیکھو کہاں گزار رہے ہیں، کلبوں میں جا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، کہاں ڈانس ہو رہے ہیں، کہاں بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، کہاں زنا ہو رہے ہیں، کہاں جا کے چوریاں ہو رہی ہیں، کہاں جا کر گناہ ہو رہے ہیں، کہاں بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، کس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح۔ کیا ہم نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم پر ہیں؟ کیا نبی کی سنتوں پر ہیں؟ کیا اچھے لوگوں کی سنگت کو اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیک انسان بن کر اپنا وقت بتا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک اچھے اور سچے انسان ہیں کہ لوگ ہم پر ٹرسٹ کریں، لوگ ہم پر بھروسہ کریں، لوگ ہم سے محبت کریں؟ ہیں ایسے انسان؟ سوچو تو صحیح، ایسے انسان ہیں یا نہ ہیں؟ اللہ پوچھے گا کیسے زندگی گزاری۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے کہ کل اللہ نے ہم سے پوچھا تو ہم کیا کہیں گے؟ جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کرو، کم سے کم اللہ کے بندو، جتنا ہو رہا ہے اتنا تو کرو، کہیں اتنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ آج اگر زندگی اللہ کے حکم پر بتائیں گے تو اللہ انشاءاللہ کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم انسان جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان جھوٹ بول دیتا ہے، انسان حق تلفی کر دیتا ہے، انسان ظلم بھی کرتا ہے۔ اللہ حق تلفی نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ حق اور سچ بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ ایمان والے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم ایمان لائے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، کہ اللہ قیامت کے دن بھی مدد کرے گا اور یہاں بھی مدد کرتا ہے، یہاں بھی مدد کرے گا۔ سمجھتے ہو؟ بشرطے کہ ہم اچھا ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے۔ آج جو یہ خرابی ہو رہی ہے ہماری خود کی وجہ سے، یہ ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے، ہماری گمراہیوں کی وجہ سے، یہ ہمارے اثراتوں کی وجہ سے کہ ہم غلط رویہ، غلط کام، غلط سنگت اختیار کر بیٹھے ہیں، تو یہ ہماری وجہ سے غلط ہو رہا ہے۔ ہم اس چیز کو مانیں اور اللہ سے توبہ کریں، اب اللہ کو راضی کریں اور اقرار کریں کہ اے میرے اللہ، جو بھی کچھ ہوا یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، مجھے کل ناکام نہ کرنا، ہم سب کو کامیاب کر دے، کیونکہ وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہمارے یہاں ذرا سی ٹھوکر لگ جائے، سوئی چپ جائے، ذرا سی آگ کہیں سے چھو لے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے ہم ذرا سا نخون اکھڑ جائے، سی کرتے ڈولتے ہیں۔ وہاں کی آگ، وہاں کا عذاب، فرشتوں کی مار، اللہ سب کی حفاظت پر۔ میرے بھائیوں، قبر کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اور اپنی نسل کو ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھی نسل بناؤ کہ کل یہ قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ نہ بنے، یہ بخشش کا ذریعہ بنے۔ یہ نسل ایسے کام کر جائے کہ تمہیں اس کا اجر یہاں بھی ملے اور مرنے کے بعد بھی ملے۔